بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد، وللہ الاسماء الحسنی فادعوہ بہا۔ اس آیت کے معنی یہ ہوئے کہ حمد و ثنا کے تسبیح کے لائق بھی صرف اسی کی ذات اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اور مشکلات و مصائب سے نجات اور حاجت روائی بھی صرف اسی کے قبضہ میں ہے۔ اس لیے حمد و ثنا کرو تو اس کی کرو، حاجت روائی مشکل کشائی کے لیے پکارو تو اسی کو پکارو، اور پکارنے کا طریقہ بھی یہ بتلا دیا کہ انہی کے اسماء حسنی یعنی اللہ تعالیٰ کے یہ پیارے 99 نام کے ساتھ پکارو جو اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہیں۔ اپنی تجویز سے دوسرے الفاظ نہ بدلیں، بلکہ ان اسماء حسنی میں اللہ تعالیٰ کے تمام پہلوؤں کی رعایت ہے، اور یہ اس کی شایان شان ہے، اور انہی کے ساتھ پکارو۔ سامعین کرام، میرے ہاتھ میں کتاب ہے شرح اسماء حسنی، یعنی اللہ تعالیٰ کے 99 جو نام ہیں، ان ناموں کی دل نشیں تشریح ہے۔ شرح کہتے ہیں تشریح کرنے کو۔ یہ جید المالک علماء کرام کی ترتیب دی ہوئی کتاب ہے، اور مجھے کسی نے دیا کہ میں اس سے بیان کروں۔ اللہ تعالیٰ ان کو بھی ثواب دھیرن دے، اللہ تعالیٰ ان کی عاقبت سنوار دے۔ تو سب سے پہلے جو نام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے اللہ۔ اللہ جل جلالہ، لفظ اللہ اسم ذات ہے، یہ اس کا ذاتی نام ہے جس کے معنی ہے وہ ذات جو تمام کمالات کی جامع اور تمام نقائص سے پاک ہے۔ اللہ اللہ اللہ، کیا ہی شیریں کلمہ، کیا ہی عمدہ نام ہے، اور جس ذات کا یہ نام ہے اس کی بڑائی کا بھی کیا کہنا۔ بولنے میں یہ کلمہ شیریں، کانوں میں رس گھولنے والا، دل کو محبوب، دھڑکن سے ملا ہوا، موجودات میں پنہاں، دلوں میں منقوش، اور خون میں رسا بسا ہوا ہے۔ اسی اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم ابتدا کرتے ہیں، اسی پر بھروسہ کرتے ہیں، اور اسی کی پناہ طلب کرتے ہیں، اور اسی کی عظمت کی ہم دعائی دیتے ہیں۔ اسی کی بڑائی سے ہم ایمان کی مضبوطی حاصل کرتے ہیں، اور اسی کی صفات کو ہم محبت سے بیان کرتے ہیں، اور اس کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم درود بھیجتے ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی وہ ذات ہے جس نے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت سے ہمیں سرفراز کیا، اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کی راہ دکھلائی، اور ہمیں سکھلایا کہ کیسے اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کریں۔ لہذا انہی کا ارشاد ہے کہ تمہارا رب ثنا کو پسند کرتا ہے، اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے۔ انسان کی پیدائش، اس کی قوت گویائی اور اس کا علم اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کرنے میں، اس کی بزرگی بیان کرنے، اس کی تسبیح اور اس کا ذکر کرنے ہی کے لیے تو ہے۔ اس سے زیادہ مستحق تعریف کون ہے؟ اس سے بڑھ کر قابل مدح کون ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑھ کر لائق بزرگی کون ہو سکتا ہے؟ ہرگز ہرگز کوئی بھی نہیں ہو سکتا۔ اللہ اللہ اللہ، ما احسب الکلمہ، اللہ ما احسن الاسم، ما اجل المسمى، کلمات حلوۃ فی النسک، حذب فی السمع، حبیبۃ الی القلب، قریبۃ من النفس۔ اللہ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا رب ہے، وہ رحم کرنے میں سب سے بڑا رحم کرنے والا، سب سے زیادہ قدرت والا، فیصلہ کرنے میں سب سے زیادہ مضبوط فیصلہ کرنے والا ہے۔ ساری مخلوق اسی کے قبضہ قدرت میں ہے، اسی کے قبضے میں نفع و نقصان ہے۔ در حقیقت وہی سب سے پہلے موجود تھا، فطرت یعنی اپنی تخلیقات سے وہ پہچانا جاتا ہے، اور تمام عقلیں اس کے وجود کا اقرار کرتی ہیں، بلکہ ہر شے موجود اس کے وجود کی دلیل ہے۔ تمام مخلوقات اس کی وحدانیت اور ربوبیت پر گواہ ہیں، اور انسانی فطرت اس کا اقرار کرتی ہے۔ ہر حرکت و سکون اس کے ہمیشہ ہمیشہ رہنے پر دلیل ہے۔ اس طرح وہ تمام چیزیں جو تھیں، جو ہیں اور جو ہوں گی، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے وجود پر دلیل ہیں۔
اللہ تعالیٰ ہی نے آسمان اور زمین کو پیدا فرمایا اور آسمان سے پانی برسایا، پھر اسی پانی کے ذریعے مختلف اقسام کی کھیتیاں خوبصورت باغات اگائے اور اس پانی کو ذریعہ حیات بنا کر تمام مخلوقات کو زمین میں پھیلا دیا۔ اللہ رب العزت سے ہر مصیبت و پریشانی میں مدد طلب کی جاتی ہے تو اس کے ناموں کے ذریعہ سے تمام اچھائیاں اور بلائیاں اللہ رب العزت ہی کی جانب سے ہوتی ہیں۔ اس کے آگے تمام چہرے خاک آلود ہوتے ہیں، تمام آوازیں پست ہو جاتی ہیں، زمین و آسمان اور تمام موجودات اس کی تعریف اور پاکی بیان کرتے ہیں۔ وہ سارے عالم کا پیدا کرنے والا، خطاؤں کو معاف کرنے والا اور تمام مخفی چیزوں کا جاننے والا ہے، حتیٰ کہ سینوں میں پوشیدہ نیتوں اور خیالات کو بھی جانتا ہے۔ اس کا علم ہر چیز کو گھیرے ہوئے ہے، اس کی رحمت اور علم ہر چیز پر حاوی ہے، اس کا فیصلہ تمام مخلوق پر غالب ہے۔ واللہ جل جلالہ جس کی محبت کے بغیر روحوں کا سکون نہیں، اس کے ذکر سے غافل دلوں کو قرار نہیں، عقلیں اس کی معرفت کے بغیر پاکیزہ نہیں، اس کی توفیق کے بغیر نجات ممکن نہیں۔ اللہ جل جلالہ جس کی قربت، نرمی و مہربانی کے بغیر دل زندہ ہو نہیں سکتے، وہ اللہ جس کی اجازت نہ ہو تو حکم نافذ نہیں ہوتا، اس کی ہدایت نہ ہو تو گمراہ راہ نہیں پاتا، سمجھ نہیں آتی بغیر اس کے سمجھانے سے، مصیبت نہیں ٹلتی بغیر اس کی رحمت سے، کسی کام کا آغاز نہیں ہوتا بغیر اس کے نام سے، کوئی بھی کام پورا نہیں ہوتا بغیر اس کی مدد سے، کوئی بھی کام آسان نہیں ہوتا بغیر اس کے آسان کرنے سے، قسمت نہ جاگے بغیر اس کی اطاعت کے، اس کی محبت اور معرفت کے بغیر زندگی پھیکی، اس کے دیدار و خطاب کے بغیر جنت بے مزہ۔ اللہ رب العالمین و ارحم الراحمین و اقدار القادرین و احکم الحاکمین، الذی لہ الخلق والامر و بیدہ الشفع۔ رحمت اور فضل اور احسانات کا ہر چیز پر احاطہ ہے، وہی معبود برحق، وہی حقیقی پروردگار اور وہی حقیقی مالک ہے، ہر اعتبار سے تمام کمالات میں یکتا ہے، نقص و عیب سے یکسر پاک ہے، ثنا خواں اس کی تعریف کا حق ادا نہیں کر سکتے، اگرچہ وہ اپنے خیال میں اپنی ساری زندگی طرح طرح اور قسم قسم کی تعریفات میں ختم کر دے، اس کی تعریف اس سے بھی زیادہ عظیم الشان ہے، اس کی ثنا تو وہی ہے جو بذات خود اس نے اپنے لیے منتخب فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے لشکر کو غالب فرمایا، اپنے بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد فرمائی، وہ آسمان کا پیدا کرنے والا ہے، تمام امور کی تدبیر فرماتا ہے اور آیات کو کھول کھول کر بیان فرماتا ہے، اسی کی تسبیح بیان کرنے میں زمین اور جو کچھ زمین میں ہے، آسمان اور جو کچھ آسمان میں ہے، سب مشغول ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا ترجمہ ہے، جو کوئی بھی آسمان اور زمین میں ہے سب اسی کے مملوک ہیں، اور جو کوئی اس کی بارگاہ میں مقرب ہیں یعنی فرشتے، ان کی حالت یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے نہ تو سرکشی کرتے ہیں اور نہ اس کی عبادت سے تھکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں کو بغیر ستون کے بلند فرمایا اور اس کا کوئی بھی ہمسر اور برابر نہیں، اور پہاڑوں کو اسی نے نصب فرمایا اور زمین کو بچھایا۔ ارشاد باری تعالیٰ کا ترجمہ ہے، اور اس نے زمین میں پہاڑ رکھ دیے تاکہ وہ زمین تم کو لے کر ڈگمگانے اور ہلنے نہ لگے، اور اس نے نہریں اور راستے بنائے تاکہ ان راستوں کے ذریعہ سے اپنی منزل مقصود تک پہنچ سکو۔ اسی نے سمندروں کو چیرا، نہروں کو جاری فرمایا، دن کو رات پر لپیٹا اور رات کو دن پر۔ شیخ ناصر ایک مقام پر اللہ تعالیٰ کی عظمت یوں بیان فرماتے ہیں، غلبہ اسی کا ہے، طاقت عظمت بڑائی، سلطنت بادشاہت، فیصلہ اور قوت اسی کی ہے، تعریف اور پاکی اسی کے لیے ہے، کتنی بڑی اس کی شان، کتنی ہی قابل فخر اس کی بادشاہت، کتنا ہی بلند اس کا مقام، مخلوق سے وہ کتنا ہی قریب تر اور اپنے بندوں پر کتنا مہربان ہے۔ اسی کے نور سے آسمان اور زمین روشن ہیں، اسی کی ذات بابرکت سے اندھیروں اور روشنیوں میں تبدیل ہو گئی، اس کا جلال آنکھوں سے پوشیدہ ہے، دل کی آنکھیں بھی اسی کی جانب لگی ہوئی ہیں اور سینے کی مخفی زبانیں اسی سے مناجات میں مشغول ہیں، آنکھیں اسے نہیں دیکھ سکتی اور نہ ہی وہم و گمان اسے پا سکتے ہیں،
حوادث اس کی ذات پر اثر انداز نہیں ہو سکتے۔ صفات بیان کرنے والے اس کی صفات کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ وہ پہاڑوں کے ذرے ذرے سے واقف ہے اور سمندروں کی پیمائش اس کے علم میں ہے۔ وہ بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کی تعداد بھی جانتا ہے اور دن رات میں جتنی بھی چیزیں ہیں ان کی تعداد سے بھی واقف ہے۔ سامعین کرام، آپ سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں کی شرح تشریح بیان کرنے کے لیے میں اس چینل کا سہارا لے رہا ہوں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ اس چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ سلسلہ وار میں اسماء حسنہ بیان کر سکوں۔ یہ پہلا جو لفظ اللہ کا، اللہ جل جلالہ جو اس کا ذاتی نام ہے، اس کے بارے میں بیان تھا۔ ابھی یہ بہت کچھ باقی ہے، انشاءاللہ اس سے اگلی ویڈیو میں اس سے آگے جو بیان آئے گا وہ بیان کروں گا۔ آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ آپ کے پاس تمام آنے والی ریکارڈنگ جو ہے وہ پہنچتی رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔